السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریف لانے والے تمام معزز و محتشم سامعین کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، قرآن مجید فرقان حمید میں رب فرماتا ہے اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ حضرات محترم، آج ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری ہے، علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد کریم بھی ہیں، اور آپ کی پیدائش ہوئی بابل کے شہر میں۔ یہ نمرود کی سلطنت میں یہ ایریا آتا تھا۔ چار حکمران تاریخ میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ نمرود کی حکومت بھی پوری دنیا پر تھی، بخت نصر تھا، اس کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ اسی طرح اسلامی حکمران جو ہیں وہ حضرت ذوالقرنین ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنوں انسانوں پر پوری دنیا پر رہی ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے تمام جہانوں کے سردار ہیں۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، آپ کی پیدائش سے قبل نمرود کو ایک خواب آتا ہے، اور وہ خواب دیکھتا ہے تو وہ خواب اپنے نجومیوں کو بیان کرتا ہے۔ اپنے نجومیوں کو وہ خواب بیان کرتا ہے تو نجومی کہتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ آنے والا ہے، ایسا شخص آنے والا ہے جو ان کو ظلم سے نجات دلائے گا، تیری قوم کو، اور تیری خدائی کے خلاف کھڑا ہوگا، وہ توحید بلند کرے گا، یعنی تیرے خلاف بغاوت کا اعلان کرے گا۔ تو اس نے یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بچہ پیدا نہ ہونے پائے۔ اب یہ اعلان ہوا تو جن کے بچے جن کے پیٹ میں تھے انہیں شہید کر دیا، انہیں مار دیا گیا، شہید کہتا ہوں، مار دیا گیا۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی والدہ ماجدہ کی عمر کم تھی، اور اللہ نے حکمتاً، یعنی اللہ کی کرم نوازی یہ تھی کہ آپ کا پیٹ بالکل سیدھا تھا، محسوس نہیں ہوتا تھا کہ آپ پیٹ سے ہیں۔ آپ کے والد ماجد نے تاریخ میں اور تاریخ کے کچھ حوالوں میں اور کچھ تفاسیر میں آپ کے والد کا نام طارق آیا ہے۔ آپ نے اپنے اس بابل شہر سے کچھ دور نہ ایک بہت بڑا غار جو ہے وہ کھودا یا اس کو ترتیب دیا۔ اس غار کے دہانے پر ایک پتھر رکھا، اور ارادہ یہ تھا کہ وہیں پر جو ہے وہ آپ کی پیدائش ہوگی۔ وقت آپ کا، یعنی کہ آپ کے ظہور کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ نمرود بادشاہ کے ڈر سے نا اس تہ خانے میں چلی گئیں، اور آپ کی پیدائش اس تہ خانے میں ہوئی۔ آپ وہیں پر پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ روزانہ آپ کی والدہ ماجدہ اس تہ خانے میں جاتی اور دودھ پلا کر نا واپس آ جاتی۔ آپ بہت جلد بڑے ہو رہے تھے۔ اللہ کی حکمت تھی کہ باقی احباب بچے جو ہیں جو 1 سال میں بڑے ہوتے تھے، اللہ ان کو 1 ماہ میں اتنا بڑا کر دیتا تھا۔ اللہ قادر ہے نا، دیکھیں عموماً آپ دیکھتے ہوں گے کچھ بچے بہت جلدی قد نکال لیتے ہیں، تو اگر وہ قد نکال لینے پر قادر ہے تو یہ حکمتاً وہ بھی کرنے پہ قادر ہے۔ تو روایت کے مطابق حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی عمر 13 برس تھی یا 17 برس کی ہوئی، کچھ روایات 17 برس کی ہے۔ تو ایک روز حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی والدہ سے سوال کیا، میرا رب کون ہے، میرا پالنے والا کون ہے؟ تو والدہ نے جواب دیا کہ تمہارا باپ، میں پالنے والی ہوں، تمہارے پالنے والی۔ تو کہا تمہارا پالنے والا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہارا باپ۔ اچھا، کہا ان کا پالنے والا کون ہے؟ اور انہوں نے خاموش ہو جاؤ، خاموش رہو، کوئی جواب نہ دے سکی۔ اپنے شوہر سے جا کر کہا کہ جس لڑکے کی نسبت جو مشہور تھی کہ وہ زمین والوں کے دین کو بدل دے گا، اب یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ ایک ایسا فرد آئے گا جو زمین والوں کے دین کو بدل کے رکھ دے گا۔ یہ جو نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اس بدبخت کی نمرودیت، یعنی اس کی جو ہے وہ اس کو ختم کر کے رکھ دے گا، اور یہی ہے۔ اور ساری گفتگو اپنے شوہر کو بتائی، کہا یہی وہ بندہ ہے، یہی وہ شخص ہے۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ تہ خانے سے باہر تشریف لائے تو اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور آسمان پر ستارہ طلوع ہوا۔ یہ وہ دور تھا جہالت کا۔ تو آپ نے دیکھا کہ قوم کے لوگ شرک میں مبتلا ہے، تو آپ نے باطل پرستی کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر استدلال فرمایا، جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے۔
فرمایا ہے لوگوں، چاند ستارے اور سورج معبود نہیں ہیں جو کبھی ڈوبے اور پھر نکلے، اور ڈوبنے والا ہمارا خدا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند سورج اور ستاروں کے پرستش کے خلاف بیزاری کا اعلان کیا اور ایک خدا کی وحدانیت پر پیغام دیا۔ اچھا، آپ کے چچا تھا آزر، یہ جو تھا وہ بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا، بت بناتا تھا اور بیچتا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، قرآن نے اس کو بیان کیا، یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر یبصر ولا یغنی عنک شیئا، کہ اے میرے باپ کیوں ایسے کو پوچھتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ کچھ کام آئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، معذرت چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اسے پیغام دیا توحید کا، جو چلا جواب ہو گیا، کہا ابراہیم اگر یہ بت تیری رسالت اور تیرے خدا کی وحدانیت کی گواہی دے دے تو تجھ پر ایمان لے آؤں گا۔ یہ ایک بات کا واقعہ ہے، اس سے پہلے یہ ہوا کہ آپ کو دیا گیا ایک بت، مختلف کتابوں میں یہ حوالہ موجود ہے، اور کہا جاؤ بازار میں بیچاؤ، روٹی کا جو غیر بدر تھا اسی سلسلے میں اس کا ہوتا تھا، اس نے کہا جاؤ جا کے بازار میں بیچاؤ۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس بت کو لیا، اور بت لینے کے بعد نا، اب حکمت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اللہ سے محبت دیکھیے گا، تھوڑا سا آگے گئے تو اس بت کے گلے میں رسی ڈالی، رسی ڈالنے کے بعد اسے گھسیٹا، اور گھسیٹتے ہوئے نا کبھی پانی میں مار رہے ہیں، کبھی اس کو جناب کیچڑ میں مار رہے ہیں، گندا کر کے بازار تک لے کر گئے۔ اب وہ خوب میلا ہوا ہے، اور اس کو جا کے اعلان کیا کرتے ہیں، اے لینے والوں لے لو، یہ وہ بت ہے جو تمہیں فائدہ بھی نہیں دے گا، یہ جو گندا ہے یہ خود کو صاف بھی نہیں کر سکتا۔ اب تعریف کرنے کے بجائے آپ نے اس کی خامیاں بیان کرنا شروع کی، تو لوگ بڑے ناراض ہوئے کہ یار یہ بازار میں بیچنے آیا ہے، یہ کیا کرنے آیا ہے۔ المختصر شام تک کھڑے رہے، کس نے لینا تھا جب آپ اس کی اس کی تعریف نہیں، اس کی بے عزتی کر رہے تھے، اس کی جو خامیاں ہیں، بت کیا کر سکتا تھا۔ آپ نے اس کو بیان کیا، تو شام کو آزر کے پاس واپس آئے، چچا کے پاس، تو کہا کسی نے نہیں لیا۔ نے کہا لینا کہاں ہے، تم نے کیا حالت کر دی، اس بت کی صاف بھی کر لینا تھا۔ نے کہا یہ خود کو صاف نہیں کر سکتا، وہ خدا ہے۔ یہ جملہ کہا تو پھر قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، یہ کہا چچا کیا تو اس کو پوچھتا ہے جو نہ سنے گا، نہ تیرے کام آئے گا، نہ دیکھے گا۔ چچا نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو سچا ہے تو یہ بت کھڑے ہے، یہ بت ہے تیری رسالت کا اور تیرے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے دے تو میں تجھ پر ایمان لے آتا ہوں۔ حضرت ابراہیم اور خلیل اللہ نے دعا کی، مالک کرم نوازی فرما، یہ جو بھی مطلب آپ کی دعا تھی، آپ نے دعا فرمائی، اللہ کے نبی تھے، یہاں دعا کا اثر تھا کہ فوری طور پر بت نے پڑھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اب بت نے پڑھا تو آزر نے جب یہ معجزہ دیکھا تو کہا ابراہیم تو بڑا جادوگر ہے، اور ایمان نہ لایا۔ معرج النبوہ میں صفحہ 319 پر یہ جب بات موجود ہے۔ حضرت محترم، المختصر، نمرود کی قوم کا ایک دن ہوا کرتا تھا جس میں وہ میلے پہ جایا کرتی تھی۔ اب چند چیزیں میں حکمتاً بیان کر رہا ہوں جلدی میں، کیونکہ ویڈیوز آج کل بڑی لمبی ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کی شفقت ہے، کوشش کیجیے گا لائک کر لیجیے گا یا سبسکرائب کر لیجیے گا۔ وہ ایک دن تھا جس دن وہ بدبخت جو ہیں وہ اپنے گند ڈالنے، دیکھیں یہ بت کے پجاریوں کی عادت ہوتی تھی کہ یہ گند ڈالنے جاتے تھے، یہ زنا اور یہ شراب اور یہ نچانے، یہ بت پجاریوں کی عادت تھی، یہ غیر مذہب لوگوں کی عادت تھی، یہ جو ہے وہ گند دیکھنا یا گند کرنا، یہ مسلمانوں کی عادت نہ تھی۔ خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ المختصر وہ لوگ چلے گئے اس میلے کی طرف، تو میلے پہ جاتے ہوئے نا آخری ایک بوڑھے آدمی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اپنے بت خانے میں داخل ہوتے دیکھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا بت خانے میں داخل ہوئے، کلہاڑا لیا، بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ توڑتے کلہاڑا جو ہے نا وہ بڑے بت کے کندھے پر جا کے رکھ دیا۔ تو یہ کرنے کے بعد بڑے بت کے کندھے پہ رکھا تو آپ چلے گئے۔ اب لوگ میلے سے واپس آئے تو دیکھا ہمارے بت جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، اور بت میں یہ مت سمجھیے کہ وہ ایسے بت ہی تھے صرف، بلکہ اس میں سونے چاندی جواہرات تھے، مگر مجال ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے پاؤں بھی لگایا ہو ان چیزوں کو، ہاتھ بھی لگایا ہو۔ تو انہوں نے کہا یار یہ بکھرے پڑے ہیں، کوئی لالچی تو نہیں تھا، اگر لالچی ہوتا
تو یہ اٹھا لیتا، اتنا سونا، اتنا ہیرے، اتنے جواہرات۔ پوچھا گیا، ایک دوسرے سے پتہ چلا کہ ایک بوڑھے نے دیکھا تھا ابراہیم خلیل اللہ کو اس کمرے میں داخل ہوتے ہوئے، اس بت خانے میں داخل ہوتے ہوئے۔ بلایا گیا، پوری قوم سامنے ہے، تو کہا یہ تم نے کیوں کیا ایسا؟ آزروی سامنے آیا، پوری قوم سامنے کھڑی ہے۔ کہا اس بڑے بت سے پوچھو نا جس کے کندھے پر کلاڑا ہے۔ انہوں نے کہا تم جانتے ہو یہ بت بول نہیں سکتے، تو کہا تم ایسے کی پوجا کرتے ہو، ایسے کو خدا مانتے ہو جو نہ بول سکتا ہے، نہ جو ہل سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے۔ اب یہ جملہ تھا، یہ ضرب توحید اللہ تھی، یعنی اللہ کی توحید کی ایسی ضرب تھی کہ پورا مجمع خاموش ہے۔ اب بڑے پجاری پریشان کہ یہ کیا کرے، اس کا حل کیا ہے، تو وہ لوگ نمرود کے پاس گئے۔ نمرود اس دور کا بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس کو بیمار کوئی ہو جائے نا تو وہ بڑی حکمت ہوتی ہے، گناہ جڑتے ہیں، مگر یہ 200 سال بیمار نہ ہوا، یہ سمجھنے لگا تھا، بڑی لمبی عمریں ہوتی تھی، یہ سمجھنے لگا تھا کہ میں خدا ہوں، کہ میں بیمار بھی نہیں ہوتا، مجھے کچھ ہوتا بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ المختصر نمرود تک خبر پہنچائی گئی کہ جناب ایسا بندہ ہے اور اس نے یہ کیا ہے۔ نمرود آگے پریشان تھا کہ کون ہے میری، تو میرے جو ہے وہ خدائی پر حملہ کرنے آ گیا ہے۔ تو اس نے فوری طور پر نا یہ کیا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بلایا گیا، بڑے اختصار کے ساتھ اس کے دربار میں سجدہ کیا جاتا تھا، وہ داخل ہوتا تھا، سجدہ کرتا تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے سجدہ نہیں کیا، وہ داخل ہو گئے۔ اس نے کہا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ دیکھا میں اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں۔ تو کہا سجدہ کس رب کو کرتے ہو، کس رب کے حضور سجدے جھکتے ہو؟ تو ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، قال انا احیی و امیت۔ تو تمہارا رب کون ہے؟ تو فرمایا میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ بولا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ اب اس کی دلائی اور اس کی ذہانت کا اندازہ لگائے۔ اس نے کہا میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ایک قیدی کو بلایا جو آزاد ہونے والا تھا، اسے جلا دیا گیا، اور جو قید خانے میں ساری زندگی رہنے والا تھا اسے آزاد کر دیا گیا۔ کہ دیکھو میں بھی جلاتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں، ٹھیک ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں، یہ دیکھو نے اسے زندہ کر دیا ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ بہت بڑا بے وقوف ہے، تو اس کو ایسی توحید کی ضرب لگائی جائے کہ یہ دوبارہ اٹھ نہ سکے۔ فرمایا قال ابراہیم، قرآن نے اس کو بیان کیا، فرمایا مبروت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ اب ابراہیم خلیل نے فرمایا تو اللہ ہے، خود کو خدا کہتا ہے؟ ارے میرا خدا تو وہ ہے جو سورج کو لاتا ہے پورب سے، یعنی مشرق سے۔ اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب یہ ایسی ضرب تھی کہ کافروں کے ہوش اڑ گئے، قرآن اس کو کہتا ہے، ایسے ہوش اڑے کہ وہ سب پریشان۔ اس نے کہا کہ بھائی اب تو ضرب بڑی زبردست لگ گئی ہے، تو اس کا حل کوئی نہیں ہے۔ تو نمرود نے یہ اعلان کروایا کہ اب ان کو قید کر دیا جائے۔ جب کچھ نہ ہوا نا تو اس نے کہا جی قید کر دیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو قید کر دیا گیا۔ اب اس نے اپنے پجاریوں کو بلایا، اس نے کہا انہوں نے تو بہت بڑی مات دی اور عوام میں شور پڑ گیا ہے کہ نمرود کو شکست دی ہے۔ اس نے کہا کہ یار کیا کیا جائے، بدبخت لوگوں سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا ایسا کرو کہ ایک آگ کا پڑاؤ جلاؤ اور اس کو نشان عبرت بنا دو، ان کو سمنا عزبنا نشان عبرت بنا دو۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے آگ کے پڑاؤ کا بندوبست کیا۔ اب آگ جلانی تھی تو چھوٹی سی جگہ تو جل نہیں سکتی تھی، 40 گز چوڑی 40 گز لمبی کی روایت ہے۔ وہ آگ کا پتھر کا ایک پڑاؤ بنوایا گیا۔ اس پڑاؤ میں اس نے اعلان کر دیا کہ جو مجھ سے جس نے یہ لکڑ نہ ڈالی اس میں، اس کو ہم خود جو ہے وہ ساتھ جلا دیں گے ابراہیم کے۔ یہ اعلان کر دیا گیا کہ جس نے اس نے لکڑ نہ ڈالی نا اس پڑاؤ میں، تو اس کو بھی جلا دیا جائے گا ابراہیم کے ساتھ، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ۔ تو لوگوں نے لکڑ ڈالی، لکڑ جمع کی، ٹھیک ٹھاک لکڑ جمع ہو گئی۔ اب وہ آگ جلی اور اتنی تپش تھی کہ وہ قریب رہنا مشکل ہو چکا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ اس کو پھینکا کیسے جائے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پھینکا کیسے جائے؟ تو بڑے اختصار سے اس کو بیان کر رہا ہوں میں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پھینکنے کے لیے پریشانی بنی ہوئی، تو شیطان ایک انسانی صورت میں آیا، تو اس نے مشورہ دیا کہ منجیک میں نے جنت میں دیکھی تھی، تو اس نے پورا طریقہ بتایا کہ ایسے منجیک بنتی ہے، تو اس میں رکھ کے نا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اس میں پھینک دو۔ المختصر منجیک بنائی گئی بڑے اختصار کے ساتھ۔ شیطان بدبخت نے اس کا بتایا، جنت میں بنتی تھی، جنت کی یہ اوزار تھا۔ وہ منجیک کے ذریعے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پھینکا گیا۔ بڑے اختصار کے ساتھ، بہت لمبی طویل باتیں ہیں۔
कोई तवील तलब गुफ्तगू है। इब्राहीम खलीलुल्लाह को उस मंजीक के ज़रिए फेंका गया। अब फेंकने से पहले ले जाया जा रहा है तो उधर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के पास पानी वाला फ़रिश्ता आता है कि हुज़ूर हुक्म करें, ऐसा पानी बरसाऊँगा कि सब जो है वो बारिश ख़त्म हो जाएगी। फरमाया नहीं, अल्लाह जानता, रहने दो, तुम्हारी मुझे हाजत नहीं है। एक और आया हवा का फ़रिश्ता, बेतरतीब पहाड़ों का फ़रिश्ता, पहाड़ों को हम मसल के रख देंगे, पहाड़ों में इनको मसल देंगे। बहुत सी बातें हुई, मगर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की बारगाह में जिब्रील अमीन आए, अर्ज़ करते हुज़ूर आप हुक्म करें, मैं एक लम्हे में सब कुछ ख़त्म कर दूँगा। फरमाया नहीं, मुझे तुमसे कोई हाजत नहीं, मेरा वो मालिक जानता है क्या हो रहा है। अब ये देखिएगा तौहीद इल्लल्लाह पर मजबूती, खलीलुल्लाह का लक़ब क्यों मिला, ये वजह थी। तकवा इल्लल्लाह, यानी कि उस ज़ात पर इतनी मोहब्बत और इतनी कवि ये बांध था कि परवाह ही नहीं, अगर उसको मेरा जलना पसंद है तो परवाह ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह आपको मंजीक से किसी फेंका गया, हवा में थे तो रब ने हुक्म दिया जिब्रील को। हुजूर ने इस हदीस को बयान फरमाया है, हुजूर ने इसको बयान फरमाया, जिब्रील अमीन से पूछा था कि सबसे ज़्यादा अपनी पूरी ज़ोर क़ुव्वत से तुम कब पहुँचे हो, तो इसको एक तफसील तरफ हदीस है, उसमें एक जुमला ये भी था कि जब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को फेंका गया तो रब ने मुझे हुक्म दिया कि जा जन्नत से एक तख्त ले और तख्त इब्राहीम खलीलुल्लाह के आग में गिरने से पहले पहले तख्त ज़मीन पर हो। और हज़रत रब तआला ने हुक्म दिया आग को, कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ए आग इब्राहीम खलीलुल्लाह पर ठंडी हो जा। अब ठंडी इतनी भी ना होना कि मेरे खलील को ठंडक लगने लगे। और सलाम अला इब्राहीम, आए हाय हाय, इतनी ठंडी ना होना कि मेरे हबीब को सर्दी लगे, और इतनी गर्म भी ना होना कि मेरे हबीब को गर्मी लगे, मेरे खलील को गर्मी लगे। वाह मेरे मालिक तेरी मोहब्बत, और वाह मेरे इब्राहीम, वाह इब्राहीम खलीलुल्लाह आपकी अल्लाह से मोहब्बत, मैं कुर्बान जाऊँ। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह आग में पहुँचे, बाद में आग गुलजार पहले बन गई है, आग में गिरे तो काफ़ी दिन ये आग जलती रही। अब आग में आप गिरे हैं, तख्त पर जब मौजूद हैं, फरिश्ते आसपास झंबट लग गया है, और ऊपर से ना एक बड़ी तफसील तरह मैंने गुफ्तगू है, काफ़ी वीडियो लंबी हो चुकी है, मैं बात करोज करने लगा हूँ। ऊपर से नमरूद की बेटी भी देख रही थी, तो उसने देखा कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का तख्त लगा है साग के दरमियान में, ये अल्लाह की हिकमत देखिए, और उधर आस पास फरिश्ते मौजूद है, तो उसने वहीं कलमा पढ़ा इब्राहीम खलीलुल्लाह का और आने की इजाज़त मांगी, तो वो भी आग में कूद गई और इब्राहीम खलीलुल्लाह की खिदमत में हाज़िर हो गई। तो उसने इधर देखा नमरूद ने, तो उसने ऊपर से पूछा ये क्या सिलसिला है, मैंने तो तुम्हें आग में फेंका था। उसने कहा तुम्हें पता नहीं है, ये जो आग थी वो गुले गुलजार बनी हुई थी, ठंडी बनी हुई थी, ठंडी हुई हुई थी। उन्होंने कहा मैं हैरान हूँ, तुम्हें कुछ हो ही नहीं रहा। इब्राहीम खलीलुल्लाह ने फरमाया कि आग जो है वो हबीबों को, खलीलुल्लाह को नहीं जलाती। अलमुख्तसर ये फिर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की सारी मामलात के बाद हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को हिजरत का हुक्म हो गया। नमरूद के हवाले से मैं आखिरी बात करके जाने लगा हूँ। नमरूद बदबख्त जो बीमार नहीं होता था, पर अल्लाह ने उस पर अज़ाब ये नाज़िल किया कि एक लंगड़ा मच्छर, कुरान ने उसको भी बयान किया है, एक लंगड़ा मच्छर रब ने भेजा जो उसके नाक के ज़रिए दिमाग में चला गया, और दिमाग में जाने के बाद वो जब हरकत करता तो इसके सर फटने को आता, और जब वो बैठ जाता तो इसको सुकून हो जाता। अब वहाँ दरबार में मौजूद एक हकीम था, बड़ा बड़ा उसने इलाज करवाया, कोई इलाज नहीं हो रहा, तो उस दरबार में एक मौजूद हकीम था जिसकी जूठी खुदाई के दावे से बड़ा तंग था। उसने इसको कहा कि जनाब जूती लें चमड़े वाली, देखे रब की तरफ से मार, इन बत्श रब्बिका लशदीद, आए हाय, जो अल्लाह की पकड़ में आ जाए फिर उसको अल्लाह कैसा पकड़ता है। अल्लाह की रस्सी मजबूती से थामिए, अल्लाह के हबीब से दुश्मनी ना लीजिए, बल्कि अल्लाह के हबीबों से, यानी कि अल्लाह के प्यारों से दुश्मनी ना लीजिए, अल्लाह के दोस्तों से दुश्मनी ना लीजिएगा, अल्लाह के वलियों से दुश्मनी ना लीजिएगा। अल्लाह ने फरमाया है, हबीब रसूल करीम का फरमान है, हदीस मुबारक है कि जो मेरे वलियों से दुश्मनी करता है मैं उनसे ऐलान जंग करता हूँ। तो वलियों से दुश्मनी पर अल्लाह ऐलान जंग फरमाता है, तो फिर नबियों से दुश्मनी। उस बदबख्त को उसने कहा कि जनाब ऐसा करो, एक चमड़े वाली जूती लो, और आपका तुम्हारा इलाज ये है कि जो है ना वो चमड़े से जूती से मारे तो तुम्हें राहत महसूस होगी। अब उसको और कुछ ना सूझा, उसने कहा चमड़े की जूती लो और मुझे मारना शुरू किया जाए। जब जूती मारता तो वो मच्छर जगत एक तरफ बैठ जाता और उसको सुकून आना शुरू हो जाता। लगती तो ज़रूर, मगर उस थकावट से, उस तंगी से कम हो जाता जो उसको दर्द होता था उसकी वजह से, मच्छर की वजह से। तो वो जूती मारता, हत्ता कि मारते मारते सर फट गया और वही वासरे जहन्नम हो गया। हज़रात मोहतरम, ये है इब्राहीम खलीलुल्लाह, जिसे अल्लाह ने खलीलुल्लाह कहा है। ये भी तरतीब आगे चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह अगली वीडियोज़ में मैं बयान करूँगा। इंशाअल्लाह ये पूरा माह एक सीरीज़ चलेगी, क्योंकि ये माह
آ رہا ہے ماہ مقدس ذوالقعدہ آ گیا، ذی الحج آگے جو ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ قربانیوں کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بھی قربانیاں ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی قربانیاں ہیں، یہ ذبیح اللہ ہیں، اور یہ خاص پھر ان کی دعا ہے رسول اللہ تک، میں انشاءاللہ وہ بھی بیان کروں گا۔ لائک کرنا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو لمبی ہونے کا پیشگی معذرت، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا جناب، اور لائک کرنا بھی مت بھولیے گا۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔